الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، رمضان کا مہینہ قیمتی لمحات بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہ سال بھر میں یہ قیمتی لمحات کو ہم ترسیں گے اور یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں اپنے آپ سے بھی اور آپ تمام حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان لمحات کی خدا کے لیے قدر کر لیں۔ ہم اس وقت جس وبا میں، بلا میں، کرونا وائرس میں پھنسے ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس سوائے اس کے کہ کورونا سے بچنا ہے تو کسی نے کہا رونا شروع کریں، اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار کریں، آنسو نکالیں کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں، پوری دنیا بے بس ہے۔ پتہ چل گیا اس بات کا کہ اس ملک کے اندر حکومت اور طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ پوری انسانیت پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے بیان سے پہلے آپ حضرات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف سنایا کروں گا۔ درود شریف کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں، بڑے فضائل آئے ہیں، میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ ایک روایت میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار درود بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اس پہ بھی کوئی وقت لگتا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مل جائے، محبت مل جائے، شفاعت مل جائے، اس سے بڑی کیا دولت ہوگی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ادب کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور حرمین شریفین کے دروازے اللہ ساری امت کے لیے کھول دے جس طرح پہلے کھلے ہوئے تھے۔ مجھے حدیث یاد آئی، مدینہ منورہ میں باب السلام سے داخل ہوں
تو غالباً 15-20 قدم چلیں تو جو پرانی ترکی حکومت کی تعمیر ہے، انہوں نے ایک دروازے پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. میں جب جاتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر وہ حدیث پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں. وہ حدیث سن لیجیے، بڑا سہارا بنتا ہے. میں نے آج روایت بھی وہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے ان امتیوں کی شفاعت کروں گا جو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں گے. یہ حدیث اس دروازے کے اوپر جو ہے، جو باب السلام سے داخل ہوں تو وہاں آج بھی آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی. ذرا تصور کر لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ان گناہ گاروں کی سفارش کے لیے بھی کس قدر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حاضری بھی دے رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. مجھے ایک بات یاد آئی، مسجد نبی کا ذکر ہوا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد، میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں جب بھی آستانہ عالیہ پر صلاۃ و سلام کے لیے میں حاضر ہوتا تو مجھے اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں جالی مبارک کے قریب کھڑا ہوں. میں ہمیشہ ایک سامنے ستون ہے، ستون کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے وما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا. غالباً فرمانے لگے کہ میری آخری حاضری تھی تو میں صلاۃ و سلام کے لیے وہاں جب کھڑا ہوا اسی ستون کے پاس تو یوں محسوس ہوا کہ آستانہ عالیہ کے دروازے کھل گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتی اعظم پاکستان سے، انہوں نے موت سے کچھ پہلے اپنے بچوں کو یہ بات بتلائی، ورنہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک مسجد نبی کے زائر نے یہ منظر دیکھا، اپنا نام نہیں ذکر کرتے تھے. موت سے پہلے ذکر کیا کہ میں نے جس وقت یہ صلاۃ و سلام پیش کیا جالی مبارک کھل گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ مولوی شفیع میرا یہ پیغام امت کو پہنچا دو کہ جو آدمی میری بات کو نہیں مانتا وہ جالی مبارک کے ساتھ چمٹا ہوا بھی ہو وہ مجھ سے دور ہے، اور جو آدمی میری بات مانتا ہے تو وہ ہزاروں میل بھی دور ہو وہ میرے قریب ہے. حاضرین محترم، ناظرین کرام، پتہ دے دیا اس بات کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قرب لینا ہے، شفاعت لینی ہے تو جہاں ہم درود شریف کی تلاوت کریں وہاں اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم نے بات ماننی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. بات ماننی ہے تو حق جل شانہ کی بات ماننی ہے. رب کعبہ کی قسم یہ زندگی بھی ہمارے لیے جنت کا سامان پیدا کر دے گی. فرمان الہی ہے، اے اطمینان دل کی تلاش میں گھومنے والوں، اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان ملے گا، سکون ملے گا. مجھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک بات یاد آ گئی. دہلی کی جامع مسجد میں وعظ فرما رہے ہیں، مغلیہ دور ہے، جوش میں آ کر فرمانے لگے میں ان مغلیہ خاندان کے بادشاہوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی قلب میں سکون اور اطمینان دیکھنا ہو تو اللہ نے شاہ ولی اللہ کے قلم میں وہ سکون اور اطمینان کی دولت عطا فرمائی ہے.
موریہ خاندان کے ان بادشاہوں کو کہ جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ولی اللہ کے قلب کے اندر اتنا اطمینان و سکون ہے، وہ تلواریں لے کر ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ بادشاہ تو تم بنے ہو، ہم تو بلاؤں میں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ہی رہتے ہیں۔ بہرحال میرے حاضرین محترم، میں اب درود شریف کی تلاوت سے پہلے اپنا ذہن، آپ کا ذہن، تمام کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سب سے بڑا سبق جو ہمیں دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ، یہ بلڈنگیں بنانا، یہ بینک بیلنس بڑھانا، یہ اپنے بچے اور بچوں کو کیمبرج میں اور باہر یونیورسٹیوں میں بھیجنا۔ میں اس تعلیم کے مخالف نہیں ہوں۔ اکبر الہ آبادی سیشن جج تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے عجیب شعر کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد۔ کہتے میری ایک بات یاد رکھنا، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو میں آج اپنی تمام بھائی بہنوں اور بیٹوں کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ عرض کرتا ہوں، ہمارا اس دنیا میں 70-100 سالہ زندگی کے لیے جو ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد عزیز کیا ہے؟ قرآن کریم سے بڑھ کر تو کوئی سچا کلام نہیں۔ 29واں پارہ سورہ معارج ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حساب لگائیں، 100 سالہ بھی زندگی ہو تو شاید قیامت کے حساب سے 2-3 منٹ سے زیادہ کی زندگی نہیں۔ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم آئیں اور لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کل کا دن ہمارے پاس زندگی کا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے۔ اور اس کورونا وائرس نے ہمیں ایسے ایسے سبق دیے ہیں، آپ دیکھ لیں بھلا چنگا بندہ جو ہے ذرا سا وائرس آیا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ کر عالم بالا میں پہنچ گیا ہے۔ تو میں آپ سے بیان کریں، اصل مقصد ہم نے دل و دماغ پہ بٹھانا ہے۔ یا اللہ میرے بھی اور میرے سارے ناظرین کے دلوں پر یہ بات اللہ جی جما دیجئے، یا اللہ جی بسا دیجئے کہ اصل مقصد دنیا میں آنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، اور اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کی قدر کرتے ہوئے جب موت کا وقت آئے تو فرشتے یہ پیغام لے کر آئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مرنے سے پہلے اللہ جل شانہ ان نیک اعمال کرنے والے مسلمان سے یہ کہتے ہیں، آج کے بعد غم اور پریشانی نام کی کوئی چیز تجھے ٹچ نہیں کرے گی۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں ہم وہ خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مقام بنا دیا۔ روایات میں آتے ہیں وہ مرنے والا جس کے عزیز و اقربا ہیں وہ اس قدر بے چین ہوتا ہے کہ میری روح جلد سے جلد نکالو تاکہ میرے لیے جنت کا پھاٹک کھل جائے۔ تو میری بہنوں، یہ ہے اصل مقصد عزیز، اسی لیے آسمان، زمین، پہاڑ بنائے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا۔ تو میں اب پھر درود شریف سناتا ہوں۔ ہماری نجات کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ درود شریف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگاتی ہیں، پھرتے رہو، چکر لگا، جہاں بھی درود شریف پڑھا جائے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا جہاں بھی دنیا کے اندر درود شریف پڑھا جائے اس کی مجھے اطلاع دے دو کہ فلاں شہر، فلاں محلے، فلاں گھر میں اتنا درود پڑھا گیا، اور میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ پڑھیں 10 رحمتیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو میں اب پہلے درود شریف کی تلاوت کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی ضرور درود شریف کو معمول بنائیں۔ 5 درود شریف میں نے پہلے بیان کیے ہیں، اب میں نے 40 کا وعدہ کیا ہے، اللہ کرے یہ ہو جائے مکمل۔ آج میں 6 نمبر درود شریف پڑھ رہا ہوں جو زاد السعید میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کی فضیلت کے اندر ایک یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کے پڑھنے والے پر جب 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا اپنی قبر میں ایمان اور کلمہ طیبہ کو ساتھ لے کر جائے گا۔ یا اللہ جتنے میرے حاضرین ناظرین بھائی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اللہ جی میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، جتنے بھی احباب یا اللہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم سبوں کا تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دیجیے۔ اب درود شریف ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ میں وہ درود شریف سنا رہا ہوں جو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، وہی کلمات میں سنا رہا ہوں۔ اب 8 نمبر درود شریف سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ آپ سن آئے ہیں کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا سے بچ جاتا ہے، اور یہ روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ اب 9 نمبر درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود نمبر 10۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ میں نے 10 درود شریف آپ کو سنا دیے ہیں۔ ایک حدیث بھی سن لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور یہ کہیں گے ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ فضائل ایسے ایسے بیان کروں گا، ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن آپ گھبرائیں نہ، میں نے جو درود شریف پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے احادیث سے ثابت ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز یہ سارے درود شریف جو ہے انشاءاللہ نیٹ پر ڈال دوں گا، آپ عبارت بھی پڑھ لیں گے، ترجمہ بھی پڑھ لیں گے اور سب کا حوالہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، ہمارے کلمہ طیبہ کی حفاظت کا ذریعہ، ہماری قبر کے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر پوچھا جائے گا کہ اپنا عقیدہ واضح کرو، تو تصور کریں کہ جس آدمی کے اعمال نامے میں درود شریف اتنے ہوں گے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قبر کے اندر بھی اس کو شفاعت مل جائے گی۔ یا اللہ ہمیں درود شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک درود شریف اور سنانے کو دل چاہ رہا ہے۔ جمعے کا دن عصر کے بعد یہ میں درود شریف پھر پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے اور آپ کو انشاءاللہ نظم بنائیں گے کہ آپ کو نیٹ پر مل جائے۔ فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا 80 سال کے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہائے میرے اللہ، اتنا بڑا نفع۔ اور پھر رمضان جیسا مہینہ، وہ درود شریف سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ میں نے درود شریف کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، اب میں رمضان کا یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بڑی معافی مانگنی ہے۔ وہ استغفار کہ جس کے بارے میں بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، استغفار ہمارے پاس وہ بارود اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ اگر ہم نے اس مغفرت کے عشرے میں ہم نے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ یا یہ پڑھ لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو میں نے بارہا ذکر کیا ہے، یقین کر لیں کہ اللہ جل شانہ اس استغفار کی برکت سے سمندر کے ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف فرما دے۔ آج میں ابھی ایک روایت دیکھ رہا تھا، بندے نے گناہ کیا، اس نے توبہ کی، حق جل شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جی اس کو پتہ ہے، اسی لیے تو یہ درخواست کر رہا۔ فرماتے تم گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا بھی ایک رب ہے
اس کا بھی ایک مالک ہے، کل کی کل قوت و طاقت اس کے قبضے کے اندر ہے۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں اور رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے اور وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہی سوال و جواب ہوتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایسا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ میں نے بارہا ذکر کیا، 19واں پارہ آخری صفحہ کھول کر آپ پڑھ لیجئے، عجیب جملہ ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ لولا کا کلمہ عربی میں ترغیب دلانے کے لیے آتا ہے، جگانے کے لیے آتا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، میں تیرا مالک ہوں، خالق ہوں، کل کی قوت میرے پاس ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو تاکہ تم پر رحمت کا پھاٹک کھل جائے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آج بھی غلاف کعبہ کے اوپر باب فاس سے داخل ہوں، اللہ جل شانہ حرمین کے دروازے ساری امت کے لیے کھول دے۔ اللہ جی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس دن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، مسجد نبی کا باب السلام بند ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری بند ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، یہ سب ہماری شامت اعمال۔ یا اللہ پھر درخواست کرتے ہیں حرمین شریف کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول، ادب کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تیزی سے ہمارے پاس سے گزرتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمان لگیا کہ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا رب کتنا رحیم ہے، کتنا توبہ کو، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی بھی مایوس نہیں۔ خلاف کعبہ پر جو آیت میں نے پڑھی ہے، جس کا معنی یہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی عمر بھر گناہ کرتا رہا اور اس نے اپنی جان پر انتہائی ظلم کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہو اللہ کو پائے گا، بڑا رحم کرنے والا اللہ کو پائے گا۔ ایک آیت کی میں دعوت دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری درخواست پر غور کریں گے، میرا آپ سے دینی، ایمانی، روحانی تعلق، آپ یقین کریں میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس دینی نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، اس مغفرت کا واسطہ دیتا ہوں جس مغفرت کے عشرے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں یہاں اس بیان میں، اس توبہ میں، دعا میں شامل کیا ہے، اللہ جی ہمیں تو جنت میں بھی اکٹھا کر دے۔ یا اللہ جنت بھی تو آپ نے بھرنی، آپ کے ایک اشارے سے اللہ جی ہمارے سارے کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ جی ہمیں تو جنت کے اندر بھی اکٹھا فرما دے۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک آیت آپ نے مطالعہ کرنی ہے، 5واں پارہ ہے، آخری آیت ہے، قربان ہونے کے قابل ہے۔ رب العالمین ہمارے خالق، مالک اور رب فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، جس کا کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر آیا ہے، یعنی کیا خدا کو مزہ آتا ہے تمہیں عذاب میں ڈال کر؟ یہ خالق کہہ رہا، قرآن سنا رہا ہوں،
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، خدا تو مان لو، اس کے شکر گزار تو بندے بن جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، رمضان کا اتنا قیمتی مہینہ آیا ہے، برکتوں والا مہینہ آیا ہے. آج میں یہ ذکر کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آنکھوں سے 2 آنسو قطرے کے بھی نکال لو تو وہ اتنے قیمتی ہیں کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی زارو قطار رونے لگے. ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح روئے ہیں کہ ان کی وجہ سے جتنے بھی صحابہ یہاں موجود ہیں اللہ جل شانہ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور ایک حدیث سناتا ہوں کہ بعض لوگوں کی توبہ کی وجہ سے سارے شہر کے گناہوں کو اللہ جل شانہ معاف فرما. پھر وہ حدیث کہ جس میں سچی توبہ پر رب العالمین فرماتے ہیں جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اس گناہوں کے بدلے میں اتنیاں نیکیاں اس کو لکھ دی جائیں. تو وہ پھر کہتا ہے اللہ جی یہ جو آپ نے میرے گناہ گنے ہیں ابھی تو بے شمار بڑے بڑے میرے گناہ تو سامنے بھی نہیں آئے ہیں، تو یا اللہ جب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں تو میرے وہ بڑے بڑے گناہوں جن پر میں نے ندامت اور توبہ کے آنسو نکالے تھے یا اللہ مجھے ان کے بدلے میں بھی تو جنت عطا فرما دے. آخری بات میں یہ عرض کروں گا، رمضان کا مہینہ مغفرت کا یہ عشرہ چل رہا ہے. درخواست یہ کروں اس مہینے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس قدر اس کے فضائل ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تیز آندھی سے، ہوا سے زیادہ آپ لوگوں میں سخاوت کرتے تھے. تو میری اپنے آپ سے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ ہماری بلاؤں کو دور کرتا ہے. لہٰذا ہم اپنے اڑوس میں پڑوس میں عزیز و اقربا میں جہاں دیکھیں کہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے ہی ہے لیکن قرآن اور احادیث ہمیں سبق یہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اپنے مال سے غرباء، فقراء، مساکین کی مدد کرو. ان کی دعائیں عرش معلیٰ پر جاتی ہیں اور اس صدقے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو حضرات محترم یہ مغفرت کا عشرہ ہے. میری درخواست یہ ہے کہ اب یہ چند دن رہ گئے ہیں، آپ کو جیسے ہم نے نماز، نوافل، قرآن کریم، نفل توبہ کا ذکر کیا ہے، درود شریف کا ذکر کیا ہے، استغفار کا ذکر کیا ہے، میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں ہمت کر کے کوشش کر کے اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے ان لمحات کو اس طرح گزارنا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے. میں نے کہا آپ کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گاڑی پر آ جا رہے ہیں اور پڑھتے رہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا. یا اللہ ہمیں اس کلمے کی قدر کرنے کی بھی، پڑھنے کی بھی، اور کلمے کے اس مفہوم یعنی بات ماننی ہے تو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ جی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اب میں پھر درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آنسو نکالیں. ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے. ایبکو کا معنی رو اللہ کی بارگاہ میں. اور آگے یہ فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لو.
اس شکل پر بھی اللہ جل شانہ رحم فرما دیتے ہیں، اس شکل بنانے پر بھی اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جان مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اس ایکٹنگ کرنے پر، شکل بنانے پر بھی اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جتنے بھی احباب یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ملک میں ہے، ملک کے باہر ہے، تیرے ہاتھ میں یا الہی سب کچھ ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ہماری دعاؤں پر آمین آمین بھی کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں آج کسی کو بھی محروم نہ فرمانا، مردود نہ فرمانا۔ یا اللہ اعتراف جرم کرتے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، توبہ یا ربی، توبہ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہم کہاں جائیں، کوئی خدا نہیں، کوئی آستہ نہیں۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، واحد سہارا صرف و صرف یا اللہ تیری ذات کا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یا اللہ اس مغفرت کے عشرے میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخش فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، یا اللہ ماں باپ بالکل عاجز اور بے بس ہو گئے۔ کل بھی بہت سارے میرے پاس احباب آئے، رو رو کر کہہ رہے تھے مولانا صاحب بچے ہمارے بس میں نہیں رہے، ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے اللہ جی ہم بے بس اور عاجز ہیں تو آپ تو بے بس اور عاجز نہیں ہیں۔ آپ نے تو جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے۔ تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری عاجزی پر رحم فرما، ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہمارے گھر کے تمام بچے اور بچیوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیجئے گا۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یہ کورونا وائرس میں جو شہید ہوئے ہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، جو اللہ جی جہاں بھر میں جو مریض ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس وائرس سے پوری امت کو نجات عطا فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم بالکل بے بس ہو گئے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اس کائنات کا کوئی پتہ بھی تیرے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ ساری دنیا مل کر نقصان پہنچائے تو یا اللہ آپ کا حکم نہ ہو تو ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو، ہمارا ایمان ہے کہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یا اللہ اعتماد آپ پر ہے، توکل آپ پر ہے، یقین آپ پر ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ ایمان لاتے ہیں کہ کائنات میں صرف و صرف عبادت ہے تو میرے اللہ صرف آپ۔ میرے اللہ جی ہم کہاں جائیں، میرے اللہ جی ہم کہاں جائیں، اعتراف جرم کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے، پھر آتے رہیں گے اور در نہیں، آستہ نہیں۔ یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، ہندوستان اور کشمیر کے مظلوم مسلمان
یا اللہ فلسطین شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پر نظر کرم فرما، یا اللہ جو جو ڈاکٹر طبی عملہ محنتوں میں کوششوں میں لگا ہے اللہ جی ان کی حفاظت فرما، جزائے خیر عطا فرما، اور جو ڈاکٹر دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ جی اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری افواج عساکر حکومت عوام اور علماء ان سب کو مل کر اللہ جی اس ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ ہماری افواج جو سرحدات پر پہرا دے رہی ہے ملک کے اندر یا اللہ خدمت میں لگی ہوئی ہے اللہ جی ان سب کی خدمات کو قبول فرما، اور ہم سب کے دلوں میں ایمان کا نور عطا فرما، ایمان کی چاشنی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اور ہم سب کا یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان کامل یا اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ، توبہ یا ربی، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ یا اللہ پھر درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما دے، یا اللہ تیرے رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مسلمانوں کے دلوں کو اللہ جی آپس میں جوڑ دے، محبت پیدا فرما دے، یا اللہ بغض کینہ حسد توقع تکبر کو کھرچ کر اللہ جی باہر سے نکال، اخلاص عطا فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ یہ جو آپ نے توفیق عطا فرمائی یا چند باتیں کرنے کی، یا اللہ مجھے بھی اور میرے سننے والوں کو بھی اللہ جی قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ اعتراف جرم کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ یا اللہ جو جو ہمارے بزرگ والدین بہن بھائی اساتذہ مشائخ، یا اللہ جو جو ہمارے محسنین دنیا سے رخصت ہو کر قبروں میں چلے گئے ہیں، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں ہماری طرف سے ان سبوں کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں سب کی قبروں کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجئے، جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، یا اللہ ہم بھی قبر میں جائیں ایمان لے کر جائیں، کلمہ طیبہ لے کر جائیں، یا اللہ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اور نہیں کہہ سکے، یا اللہ سب کی مرادوں کو آپ جانتے ہیں، ہر ایک کی ہر قسم کی بیماری بلا مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ میرے اللہ جی ہمارا تو صرف اور صرف سہارا واحد صرف آپ کی ذات کا ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم نہ فرمانا، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اکثر دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی دعا آئی ہے، اس دعا کو معمول بنائیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کریں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.